مسلم لڑکیاں کیوں ہندو بن رہی ہیں؟ مسلم لڑکیاں کیوں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں؟ مسلم لڑکیوں کی زندگی کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ کیوں غیر مسلمان اس طرح سے षڑینتر کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے اور کس طرح لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی مسلمان قوم سے ہے، مسلمان خاندان سے ہے، اور پھر بھی وہ غیر مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، اسے پسند کرتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے دینداری کی کمی۔ اس لڑکی کے اندر دینداری کی کمی ہے۔ اسے علم نہیں ہے کہ اسلام میں کیا حکم ہے، اسلام کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن سے روکتا ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اور گھر کے بچوں کو اس کا علم نہ ہونے کا ریزن ہے کہ والدین کا علم نہ ہونا دین اسلام کا۔ والدین اگر دیندار نہیں ہیں تو وہ بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ یہ بہت ہی بڑی وجہ ہے لڑکیوں کا غیر مسلمان لڑکوں کے قریب جانے کا۔ دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو اجازت دے دی جاتی ہے غیر لڑکی سے نکاح کرنے کی، اور وہ نکاح کر کے لے آئے تو پھر ماں باپ کو اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اسلام میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ایک جیسا ہی آزادی ہے، ایک جیسا ہی حکم ہے اور ایک جیسا ہی سزا ہے۔ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے کیوں اپنا لیا جاتا ہے؟ کیوں اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جس کا وہ مستحق ہے؟ اور جب ماں باپ اس لڑکے کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرتے، تو پھر باقی بھائی بہنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ دوسرا ریزن ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے محرم اور نامحرم کون ہے، وہ کس کے سامنے آ سکتی ہے، کس سے اس کا پردہ نہیں ہے، اور کس کے سامنے وہ نہیں جا سکتی، کس سے اس کا پردہ ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ریزن ہے، اس کے وجہ سے لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے قریب ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا علم اگر انہیں نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے نہ کوئی شرم و حیا ہوگی، نہ کوئی پردہ ہوگا، اور نہ ہی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں نظر آئیں گی۔ اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان لڑکیاں غیر مسلمان لڑکوں سے شادی کرتی ہیں تو وہ پردے والی ہوتی ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہے کہ وہ دیندار گھر سے ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پردہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کر اندر میں گناہ کریں، آپ غلط کام کو انجام دیں۔ پردہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی جگہ پر لڑکی بالغ ہوتے ہی پردہ چالو کر دیتی ہے، اس جگہ کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ پردہ کرنے لگتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیندار گھر سے ہے یا اسے اسلام کا علم ہے۔ وہ لڑکی پردہ صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس جگہ پر ایسا پایا جاتا ہے، لیکن اصل پردہ تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو۔
پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پردہ کر لیا اور پردے کے آڑ میں پھر ہم وہ گناہ کرتے چلے جائیں جس کو منع کیا گیا ہے اور جس کا بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل کا ہونا۔ ویسے تو موبائل کا یوز ہم دو طریقے سے کرتے ہیں، پہلا ایک اچھے کام کے لیے، دوسرا ہم غلط کام کے لیے۔ اب وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس موبائل کو یوز کرتا ہے، اور یہ موبائل ہی ایک بہت بڑا راستہ بن چکا ہے گناہوں کا، جو لوگ گناہوں کے لیے موبائل کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلمان لڑکوں کے قریب ہونے لگتی ہے اور اس کو دنیا داری پسند آنے لگتی ہے۔ یہ تو تھے وہ ریزن جس کے وجہ سے یہ پرابلم جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ اب ہم ان گناہوں کو کیسے روکیں گے، اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیندار بنانا ہوگا، ہمارے اولاد کو دین کا علم دینا ہوگا، ان کو پردے کا طریقہ بتانا ہوگا، ان کو غیر محرم اور محرم کا علم بتانا ہوگا، وہ کن کے سامنے آ سکتے ہیں کن کے سامنے نہیں، اس کا علم دینا ہوگا، اور پردہ کس لیے اور غیر محرم کس لیے اس کا بھی علم دینا ہوگا۔ تو یہ کام ہمیں سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین یعنی کہ ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ وہ خود جب دیندار ہوں گے تب جا کر وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ سزا دونوں کے لیے برابر ہے۔ لڑکا اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اور لڑکی اگر غلطی کرتی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، یعنی کہ لڑکا کو چھوٹ نہیں دینا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لینے سے جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر یہ ایک ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک انسان اسلام قبول اس لیے کرے کہ وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے۔ اگر کسی سے نکاح کرنے کے لیے کسی کو پسند کرتا ہے، اسے پانے کے لیے اگر وہ اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، تو یہ ثواب نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال لیں۔ تو جب بھی اگر لڑکا کوئی غلطی کرے تو اسے سپورٹ نہ کریں، اس کی واہی واہی نہ کریں، اس کی تعریف نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جان لیجئے گھر میں جو اور اولاد ہیں وہ دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک نیک کام ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس کے وجہ سے بچوں کے اندر ایسی سوچ پیدا ہو۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ موبائل کا یوز۔ موبائل تو ایک اچھی چیز بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے، اور یہ یوز کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اولاد کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی پکڑ کرنے والا ہے، یعنی کہ بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی اختیار کرائیں کہ بچے اللہ سے ڈریں۔ اگر ایک بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے تو وہ ماں باپ کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، لیکن ماں باپ کے پیٹھ کے پیچھے وہ گناہ ضرور کرے گا۔ لیکن جو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ بچہ جہاں بھی رہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ تو یہ چیزوں کا علم بچوں کو دینا ہے۔ بچے موبائل میں کن سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے فرینڈس کون کون ہیں، وہ کن سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی جانکاری ماں باپ کو ہونی چاہیے۔
اور ماں باپ کو بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ان کی دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ بات کا علم بچوں کو دینا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بہت بڑا پلاننگ کر رکھا ہے غیر مسلمانوں نے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اپنے اس مقصد میں پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اگر ہماری اولاد دیندار ہوگی تو وہ کرارا جواب بھی دے سکتی ہے، اور دیندار بننے کے لیے، دیندار ماحول ہونے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسا انتظام کریں کہ جس میں بڑے بزرگ بچے کا الگ الگ کونسلنگ کیا جائے، ان سے ان کی تربیت کے بارے میں بات چیت کی جائے، بچوں کی تربیت کو لے کر بہترین سے بہترین کام کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ کام گھر کے گارجین ماں باپ کو بھی کرنا ہے اور مسجد کی کمیٹی کو بھی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ جس مسجد میں جو امام ذمہ دار ہے ان کو چاہیے کہ اپنے محلے، اپنے گاؤں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے وہ تقریریں کریں، ایسے انتظام کریں جس میں نوجوان لڑکا اور لڑکی شامل ہو کر دین اسلام سیکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو بے شک اس کو ضرور کیا جائے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جو مسجدوں میں ذمہ دار ہوتے ہیں یا دین اسلام کے لیے دین کے داعی ہوتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کر دین اسلام کو پہنچائیں اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح کریں کہ اسلام کس کا نام ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ یہ کام اگر ہم کرتے ہیں، ان کام کو انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری مسلمان بہنیں برباد و تباہ نہیں ہوں گی اور ایسے بنائے ہوئے سازش میں وہ نہیں پھنسیں گی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا کام ہے جو ماں باپ کو انجام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کا صحیح عمر میں نکاح کرنا۔ نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان۔ اس کی وجہ سے آج لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ہی حرام کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح عمر پہ نکاح نہ ہونا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا صحیح عمر میں نکاح کریں اور نکاح کو آسان کریں، سنت طریقے سے نکاح کریں۔ اگر نکاح ہو جاتی ہے تو بچوں کے نکاح سے آدھا دن بچوں کا پورا ہوتا ہے۔ تو نکاح میں جلدی کریں، لیٹ نہ کریں، کیونکہ جوانی کا ہی ایک ایسا عمر ہے جس میں شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے اللہ کے بندوں کو خراب کرنے میں، اس سے گناہ کرانے میں شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ امید ہے جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جب ہم سب مل کر اس باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا۔